اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حاضرین گرامی قدر اور سامعین محترم، قرآن کریم کی دو مختلف آیتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی. موضوع سخن جو آج کی گفتگو کا ہے، امیر المؤمنین کا ایک وہ واضح ترین پیغام جو امیر المؤمنین نے اس دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دیا اس وقت کہ جب امیر المؤمنین ایک سفر سے واپسی تشریف لا رہے تھے. اصحاب کا مجمع تھا اور امیر المؤمنین نے باقاعدہ طور پر تمام کو مخاطب کر کے ایک خاص پیغام دیا. جس تناظر میں مولا کا یہ پیغام ہے، اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے؟ ختمی مرتبت کے سامنے امیر المؤمنین تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر خدا سے سوال کرتے ہیں کہ ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اس مہینے کا سب سے بافضیلت عمل کون سا ہے، اہم ترین عمل کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین عمل ہم سب جانتے ہیں، روزے کے اعتبار سے بھی بیان ہو سکتا تھا، نماز کے اعتبار سے بھی ہو سکتا تھا، واجبات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا تھا. اور پیغمبر اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا الورع عن محارم اللہ. یا علی، اس مہینے کا اہم ترین عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھو ان چیزوں سے جس کو خدا نے حرام قرار دیا، یعنی تقوی الہی کو اختیار کرو، کہ جو اس ماہ مبارک کا اہم ترین مقصد بھی ہے لعلکم تتقون. اس مہینے کے اندر تم اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرو. اور یہ تقوی وہ صلاحیت ہے، وہ خصوصیت ہے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اپنے بندوں کو جب ولایت امیر مومنین کے اندر ڈالا ہے تو اس انداز سے کہا کہ امام المتقین کے فالوور ہو. وہ جو متقیوں کا امام ہے تو تم اپنے آپ کو متقی بناؤ تاکہ تمہارا امام علی بن ابی طالب ہو، کیونکہ وہ امام المتقین ہیں. قرآن کریم کی جو دو آیتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی، بہت ہی معروف آیتیں ہیں. سورہ مبارکہ طلاق کی ایک آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرتا ہے، پروردگار عالم اسے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے عنایت کر دیا کرتا ہے، اس کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیا کرتا ہے. اور دوسری آیت اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. خدا کی بارگاہ میں وہ صاحب عزت ہے جو با تقوی ہے. انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں مال و دولت کی وجہ سے صاحب عزت ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پاور کی وجہ سے صاحب عزت ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور خاص کیٹیگری کی وجہ سے صاحب عزت ہوں، تو یہ اس کا گمان ہے. خدا کی بارگاہ میں وہ صاحب عزت ہے کہ جو با تقوی ہے، جو اپنے آپ کو با تقوی بناتا ہے. اور امام معصوم کا فرمانا ہے کہ تم ہماری ولایت کے بارے میں بات کرتے ہو، اتنا ذہن میں رکھو لا تنالوا ولایتنا الا بالورع. ہماری ولایت اسے حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو متقی نہیں بنا سکتا. تم یہ ایکسپیکٹ کرو کہ تم ہمارے مولائی ہو، تم ہمارے ولائی ہو، تم ہمارے محب ہو، تم ہم سے محبت کرنے والے ہو، اور تمہارے اندر حرام سے بچنے کا ظرف نہیں ہے، تمہارے اندر حلال کو انجام دینے کا ظرف نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہیں بنا سکتے گناہوں سے، تو اتنا اطمینان رکھو کہ تم ہماری ولایت کے اندر داخل نہیں ہوئے.
اب یہ انسان کی زندگی کا وہ اہم ترین ہدف ہے جس کو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حاصل کرے۔ اب انسانی جو زندگی ہے، اس انسانی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس انسانی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہے، میں ایک عام مثال کے طور پر واضح کروں آپ تمام کے سامنے۔ قطع نظر اس کے کہ انسان کس دین سے تعلق رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ انسان کس ماحول سے تعلق رکھتا ہے، قطع نظر کہ انسان کون سے مذہب کا فالوور ہے، ایک عام انسان، ایک لے مین اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری زندگی کے اندر جو تم ٹارگٹس بناتے ہو، جو تمہاری زندگی کا محور ہے، وہ محور کیا ہے تمہاری زندگی کا، تو میں مطمئن ہوں کہ کم سے کم 90% افراد اس بات پر قانع ہوں گے، اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ ہماری زندگی کے کچھ ہی اہداف ہوا کرتے ہیں۔ ایک عام انسان ہدف کیا ہوا کرتا ہے؟ کہ پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک فیملی لائف بنانا چاہتے ہیں، تیسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ مال و دولت کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عام تبادر کے اعتبار سے، ایک عام ذہن رکھنے والے انسان کی حیثیت سے اگر آپ سوچیں تو یہ 3 ٹارگٹس کے اوپر ہم سب کی بھی پوری زندگی مشتمل ہے کہ ہم پوری زندگی گزارتے ہیں۔ کہ انسان محنت کرتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، لڑکپن کے اندر محنتیں کرتا ہے، جوانی کے اندر اور مشقت کرتا ہے، پھر اور اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو جب انالائز کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے 40-50 سال کے اندر میں نے کیا کیا۔ اس سے پوچھا جائے کیا کرنا چاہتے تھے، کہ ایک گھر بنانا چاہتا تھا کہ ایک گھر ہو، کم سے کم سکون سے بندہ رہ سکے۔ دوسری چیز کیا، کہ ایک فیملی لائف ہونی چاہیے، بیوی ہو، بچے ہوں، گھر کے اندر ایک ماحول ہو جس کے اندر انسان بہترین قسم کی فیملی لائف کو گزار سکے۔ تیسری چیز کیا، کہ خداوند متعال اتنا نواز دے، پروردگار عالم اتنا عطا کر دے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے محروم نہ رہے، انسان کے پاس اتنا کچھ موجود ہو کہ انسان ان مال و دولت کے ذریعے سے آسودگی کو فراہم کر سکے۔ تو جو پوری انسانی زندگی کا یہ مرحلہ ہے وہ اس انداز سے انسان بناتا ہے کہ 3 ٹارگٹس رکھتا ہے، گھر کو بنانا ہے، فیملی لائف کو بنانا ہے، فیملی لائف کے بعد جو ہے وہ مال و دولت کو جمع کرنا ہے تاکہ آسودگی ہو سکے، آسائشیں ہو سکیں، اطمینان ہو سکے۔ یہ 3 ٹارگٹس ایک انسان رکھتا ہے۔ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، لیکن جب مذہب آتا ہے تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ دین آنے کے بعد میں یہ گھر دنیا کے اندر کیوں بناؤں، آخرت میں کیوں نہ بناؤں۔ جب دین آتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ایسی فیملی بناؤں جو آخرت میں میرے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے، ایسا مال و دولت خدا کی راہ میں خرچ کروں کہ جو میں پروردگار کی بارگاہ میں بھیجوں اور خداوند متعال اس کے بدلے میں مجھے اجر دے۔ لیکن یہ 3 ٹارگٹ انسان کے ہوتے ہیں، یہ محور انسانی زندگی کا، اور امیر المومنین اس کو مخاطب کرتے ہیں 130 نمبر کے کلمات قصار کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں جن چیزوں کو تم نے پوری زندگی میں ٹارگٹ کیا، جن چیزوں کو پوری زندگی کے اندر تم نے جمع کرنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے؟ امیر المومنین صفین سے واپس آئے ہیں، قبرستان کے باہر رکے ہیں، جملہ ارشاد فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والو، والمحال للمغفرہ، اے تاریک گھروں میں رہنے والو، یا اہل الوحدت، اے اکیلے رہنے والو، یا اہل الغربت، اے غربت میں رہنے والو، انتم لنا فرۃ سابق، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن لکم تبع لاحق، ہم تمہارے بعد جانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ جو تم نے دنیا میں بنایا تھا اس کا کیا ہوا، کہ وہ امدور و فقط سکنت، جو گھر تم بنا کے گئے تو اس میں کوئی اور رہ رہا ہے، وَأَمَّ الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، جو تمہاری بیویاں تھیں اب کسی اور کی بیویاں ہیں، وَأَمَّ الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ، جو تمہارا مال تھا وہ تقسیم ہو چکا ترکے کے نام پر، میراث کے نام کے اوپر، یعنی جو زندگی میں تم نے بنایا وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا رہا ہی نہیں۔ اور پھر مولا کہتے ہیں هَذَا مَا خَبَرُ عِندَنَا، یہ ہمارے یہاں کی خبر ہے، فَمَا خَبَرُ عِندَكُمْ، تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے۔ اور پھر مولا نے اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہو کر کہا وَالْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالَ، اور پھر جملہ کہا اذا اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا جائے کہ تم کچھ کہو، یقولون، تو یہ کہیں گے ان خیر الزاد التقوی، اے مولا جو بہترین چیز لا سکتے ہیں وہ تقوی الہی لا سکتے ہیں۔ تو بس یہ وہ تقوی الہی ہے جو انسان کی زندگی کا ہدف بھی ہے، مقصد بھی ہے۔ پوری زندگی گزارنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جو کچھ لے کر جانا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت لے کر جانی ہے جو پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے آپ کو باتقوی بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد